إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آپ جانتے ہیں کہ اس محفل کی غرض و غایت کیا ہے، اور یہ ماشاءاللہ 11ویں محفل پاک ہے۔ میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ پیر سید عابد شاہ صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس محفل میں مجھے دعوت دی، اور آپ احباب کا بھی شکریہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جو کچھ میں نے بیان کرنا ہے اس کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی جو شانیں ہیں، جو آپ کی خصوصیات ہیں، جو آپ کی صفات ہیں، وہ اس عیب سے بالکل پاک ہیں کہ وہ کبھی ختم ہو جائے۔ عام طور پہ آپ سنتے ہیں سیانوں سے، یہ لکھا بھی جاتا ہے کتابوں میں کہ ہر عروج کو زوال آتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا عروج ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی ہے۔ یہاں پہ قانون ہی تبدیل کر دیا ہے کہ عروج کو زوال تو آتا ہے، لیکن جو سرکار کی شانیں ہیں ان کو زوال نہیں آنا، ان کو کمال ہی آنا۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چپ کر میرے علی اتھے جانے کو لڑتی۔ تو یہ جو پورا کلام ہے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، کہ یا رسول اللہ سرور کہوں پھر بھی دل بھرتا نہیں ہے، مالک کہوں پھر بھی میری تسلی نہیں ہوتی، مولا کہوں پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ابراہیم علیہ السلام کے گلشن میں جو بہار آئی ہے اس کا ایک خوبصورت پھول بھی اگر میں آپ کو کہہ دوں تو میرا دل نہیں بھرتا۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار کی شانیں ختم ہو سکتی نہیں۔ اب دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کی جو شانیں ہیں، میں کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں اہل بیت پاک کا بھی ذکر کر دوں اور صحابہ کا بھی ذکر ہو، سرکار کا تو ذکر سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں درود تاج پڑھا جاتا ہے الحمدللہ، ہمارا کوئی ختم ہو، کوئی محفل ہو، بلکہ بزرگان دین درود تاج کو بطور وظیفہ عملیات والے اس کو اپنی مخصوص تعداد میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اس کا بانی کون ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ تو غور کریں، سمپل سی بات ہے، اب سارے دوست درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور ہماری ساری بحث بھی درود ابراہیمی پہ ہوتی ہے۔ یہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا حدیث میں یہ الفاظ تو موجود ہیں، سرکار نے یہ درود پاک پڑھا، لیکن کسی حدیث میں، کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درود ابراہیمی کہا۔ درود پڑھنے کا حکم ہے، یہی پڑھا، لیکن تاریخ خاموش ہے
کہ یہ لکھا کس نے، درود ابراہیمی کہا جا رہا ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جس دن درود ابراہیمی کا نام رکھنے والا تمہیں مل جائے گا، ہم درود تاج لکھنے والے کا نام تمہیں بتا دیں گے۔ درود تاج میں کیا کچھ بیان ہوا؟ فرمایا صاحب التاج، اسی رنگ کو میں لے رہا ہوں کہ سرکار کو جتنے مرضی القابات دیتے جاؤ، صاحب التاج ہم پڑھتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ یہاں محفل ہوتی رہتی ہیں، صاحبان علم آتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سارے بڑی شانوں والے، بڑی شانوں والے، بڑے مقام والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں، بڑی عزتوں والے ہیں، لیکن جو میں پڑھ کے آیا ہوں، کتاب بھی میرے پاس ہے، حوالے بھی میں لکھوا دوں گا، کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے، کسی رسول نے میرے آقا علیہ السلام سے پہلے امامہ شریف نہیں باندھا۔ یہ جو ہم پگڑی باندھتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، ہم جو پگڑی باندھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، ہم کاپی کرتے ہیں۔ کوئی کسی جماعت کا ہوگا وہ اس رنگ میں باندھے گا، دعوت اسلامی والے اپنے سٹائل میں باندھتے ہیں، ہمارے مصطفی صاحب ہیں ان کے ماننے والے اپنے رنگ میں امامہ شریف باندھتے ہیں۔ یعنی پگڑی باندھنے کے لیے بھی تو کسی کو کاپی کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام صاحب التاج ہیں، سرکار نے کسی کو کاپی نہیں کیا، یہ ایک علیحدہ اعزاز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے امامہ شریف بھی باندھا اور فرمایا یہ عرب کی شان ہے۔ تو صاحب التاج بھی میرے آقا ہیں، صاحب معراج بھی میرے آقا ہیں، صاحب براق بھی میرے آقا ہیں۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ ہے، رب بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ سیدنا جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک محدث کو ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایک محدث کو ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ عزتیں، یہ شانیں کہاں سے ملی ہیں؟ تو الفاظ میں وہی بیان کر رہا ہوں جو لکھے ہوئے ہیں۔ کہا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سرکار کی حدیثیں لکھی، یعنی 10 لاکھ احادیث مبارکہ لکھی، اور ہر حدیث لکھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا۔ تو جو بندہ آل رسول پر 10 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کے یہ شانیں، یہ عظمتیں دیتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ مل کے رب کی عبادت کرتا ہے۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے دافع البلا، میرے آقا علیہ السلام مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا ذکر مصیبتیں ختم کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ابھی یثرب میں نہیں آئے تھے، لوگ کہتے تھے یہ بیماریوں کا گھر ہے، یہاں پہ جو آئے گا بیمار ہو جائے گا۔ صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آج کل ہی وہ اشوب چشم آئی ہوئی ہے، یعنی آنکھوں کا مرض ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اشوب ہوتا کیا ہے، یعنی جو آنکھ کی سفید جھلی ہے، اگر یہ زرد ہو جائے یا سرخ ہو جائے، اس کو اشوب چشم کہتے ہیں۔ چھٹیاں کر دی گئیں کہ ایک سے دوسرے کو مرض لاحق نہ ہو جائے۔ مدینہ شریف سرکار نہیں آئے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، کملی والے تشریف لائے، مہر لگا دی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جن کو
سرکار کی روزانہ کچہری نصیب ہو۔ سرکار جلوہ گری فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں آقا علیہ السلام مدینہ شریف سے باہر جاتے، آہستہ آہستہ جاتے۔ یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے نا جس کو کہا جائے کہ جناب آج روانگی ہے، تو بس والا جب وہ چکر لگاتا ہے نا تو بندہ کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھتے ہیں کہ چلو ایک مرتبہ پھر سرکار کا روضہ دیکھ لو۔ انہاں سکھدیاں تے کرلاندیاں تے شالا وقت بھی آمن ایک گھڑیاں کہ یا رسول اللہ بس ہم جا رہے ہیں، پھر کرم کر دینا۔ شہر مدینہ سے صرف میں اور تم پیار نہیں کرتے، سرکار بھی آہستہ آہستہ باہر جاتے۔ جب مدینے سے باہر سے اندر آتے، صحابہ کہتے ہیں سرکار کی سواری بھی تیز ہو جاتی، چہرہ مبارک سے چادر کو اتارتے اور فرماتے میرے صحابہ غبار المدینہ تے شفاء، پریشان نہ ہونا، مدینے کے گرد و غبار میں بھی میرے رب نے شفائیں رکھ دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ، عظمت و شان مدینہ المنورہ۔ سنیے جی، یہ بھی کسی نے محبت میں، آپ کوئی اشتہار پڑھ کے دیکھیں، کوئی اشتہار، کسی کا بھی اشتہار ہو، نام چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنے القابات لگا دیے جاتے ہیں، کوئی شیخ القرآن، شیخ الحدیث، حضرت، علامہ، مولانا، فاضل نوجوان، سرمایہ اہل سنت۔ یہ نام کس نے دیے؟ کہا جی علمی وجاہت کی وجہ سے دیے ہیں، علمی کمال کی وجہ سے دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کمال علمی ہوتا ہے، ایک کمال عملی ہوتا ہے۔ کتنے قسم کے کمال ہیں؟ دو، ایک کمال علمی، ایک کمال عملی۔ قرآن سے نہ پوچھ لیں اے قرآن تو بتا محبوب کا علمی مقام کیا ہے، قرآن سے پوچھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب جو تم نہیں نہ جانتے تھے، اللہ نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے محبوب، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ یہ ہو گیا جی کمال علمی اور کمال عملی، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھنا، ساری دنیا، میں ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اب شہروں کے نام لے کے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھ جائیں گے۔ ساری دنیا جب رب سے پوچھا گیا، رب نے کہا محبوب بتا دے کل متاع الدنیا قلیل، محبوب کہہ دو ساری دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔ جس رب کا تھوڑا اتنا بڑا ہے، اس کا عظیم کتنا بڑا ہوگا، اس کی نظروں میں عظیم کیا ہوگا۔ اب سنیے کمال عملی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب تیری خوبیاں، تیری عادتیں،
تیرا اخلاق یہ بہت بڑا ہے محبوب، آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو جب اللہ یہ شانیں دے رہا ہے، ایک شان اور سنیے، حدیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بندہ پاگل ہو اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اگر ساتھ بدتمیز بھی ہو تو پھر بہت خطرناک ہے۔ اور یہ بڑے آزاد لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے میڈیکل چیک ہوتا ہے کہ ذہنی توازن ٹھیک ہے، نہیں ذہنی توازن ٹھیک، چلو جی بری ہو۔ شریعت نے بھی کہا ٹھیک ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ تو جو بندہ بدتمیز بھی ہو اور پاگل بھی ہو، اس کا تو کوئی مقابلہ کرتا نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک عورت شہر مدینہ میں رہتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، تو میں اس کا مفہوم جو میں نے پڑھا، مفہوم یہی تھا کہ اکلے اکلے، اب سمجھے نہیں، اکلے اکلے، یعنی جب کسی کا دل کرے نا کھانے کو تو وہ کہتا ہے یار، وہ یہ تھوڑا کہتا ہے میں بھی کھواؤ، وہ یہ کہتا ہے نا اکلے اکلے۔ اب بتائیں جب اس نے یہ کہا ہوگا تو رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آئی ہو، فرمایا آؤ نہ کھاؤ، کہنے لگی نہیں ایسے نہیں کھاؤں گی، اپنے ہاتھوں سے کھلائیے، اپنے ہاتھوں سے کھلائیے۔ بتائیے آپ کے پاس کوئی مانگنے آ جائے، آپ کھانا کھا رہے ہو بھی وہ بدتمیز، ہو بھی پاگل، اور آپ کو وہ کہیں کہ ہمیں بھی کھلائیں، آپ کہیں ٹھیک ہے جس کو ڈال کے سائڈ پہ دے دو، کہتی نہیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیے۔ مطلب ہے کہ جنہوں دنیا پاگل کہے ضروری نہیں ہو پاگل ہوں، وہ پہنچے ہوئی اسے کسی کی پہچان نہیں تھی، اسے کسی کا نہیں پتا تھا، لیکن وہ بھی جانتی تھی اگر کوئی رحمت للعالمین ہے تو وہ یہی سرکار نے نانے کی۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، اب سوچئے، تصور کیجئے، تصور اچھا ہو تو تصویر بھی اچھی آتی ہے۔ سوچئے تو صحیح، شہر مدینہ ہے، شاہ مدینہ ہے، وہ جو لقمے پڑے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں تھوڑا سا اجمیر شریف آپ کو لے جاؤں، سمپل سی بات ہے، مجھے پتہ ہے یہاں پہ اولیاء کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، صحابہ کے ماننے والے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا تھا معین الدین بیٹا کچھ کھلاؤ نا ہمیں، آپ نے انگور پیش کیے تھے، پھر سیدنا ابراہیم قندوزی نے اپنے تھیلے سے خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا تھا، منہ میں چبایا تھا، نرم کر کے جب معین الدین چشتی کو دیا تو کہنے لگے لو لو سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب اس چیز کو یاد رکھنا، اب آئیے مدینے میں، وہ کہہ رہی ہے مجھے کھلائیے، آپ نے لقمہ پکڑا، کہنے لگی منہ میں بھی تو ڈالیے، آئے اپنے ہاتھوں سے یہ نہیں پکڑائیے نہیں، منہ میں ڈالیے، رحمت للعالمین میں منہ میں ڈالیے۔ بتائیے اگر معین الدین چشتی اجمیری کی لولوں سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھی تو جس کے منہ میں سرکار نے لقمہ ڈالا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت۔ اب وہ اور موج میں، سرکار نے فرمایا ہاں جی، کہتی نہیں ابھی اور بھی کھانا
لقمہ پکڑایا، کہا نہیں اب ایسے نہیں۔ کہا اب کیسے کھانا چاہتی ہو؟ کہا جو آپ کے منہ مبارک کے اندر ہے، جو آپ لقمہ تناول فرما رہے ہیں، اس کو نکال کے میرے منہ میں ڈالیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نہ نہیں کی، پیار دیا، لقمہ پھر ڈالا۔ صحابہ کہتے ہیں جسے زمانہ پاگل اور بدتمیز کہتا تھا، مدینہ منورہ میں اس سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں تھا، اس سے اعلیٰ کسی کا اخلاق نہیں تھا۔ جس کے منہ میں ایک لقمہ جائے اس کی اتنی شان ہے۔ حسن حسین کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالا، میرے آقا نے زبان عطاری ڈال دی۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے۔ پھر اس درود تاج میں یہ الفاظ بھی ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط۔ قحط کیا ہوتا ہے؟ جب کچھ نہ ہو، بارشیں نہ ہو، خشک سالی ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ یہ قحط بڑا بڑا سرکار نے ختم کیا، چونکہ میلاد ہے۔ سعدیہ قبیلے کی وہ شہزادی تشریف لائی، فرماتی ہیں سواری بھی بالکل کمزور، بالکل کمزور، میرے پاس بھی دودھ کی دولت موجود نہیں، جسم خشک ہو چکا ہے۔ سیدنا عبد المطلب کے ساتھ جب میں مبارک دینے گئی، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ کہہ دوں، جب کوئی پیدا ہوتا ہے مبارک بچے کو دیتے ہیں یا گھر والوں کو؟ ابھی بھی کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو گھر تو ان کا ہے، گھر تو ان کا ہے، ان کے گھر لوگ مبارک بادیں دینے آ رہے ہیں۔ جب وہ ان کو گھر لے کے گئے، سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے آقا نے مجھے دیکھا تو مسکرانا شروع کر دیا، گویا بتا دیا حلیمہ یہ مت سوچنا کہ تم پرورش کرنے آئی ہو، ہم تمہاری ایسی پرورش کریں گے کہ ماننے والے قیامت تک اپنی بیٹیوں کے نام ہی حلیمہ رکھا کریں۔ کسی کی بیٹی کا نام حلیمہ ہو، وہ یہ نہیں کہے گا میری فلاں رشتہ دار بہت نیک تھی، میں نے اس لیے نام حلیمہ رکھ دیا۔ کسی سے پوچھ کے دیکھ لو، ان پڑھ سے ان پڑھ کو پوچھ کے دیکھ لو، وہ کہے گا تمہیں نہیں پتا حلیمہ کون ہے؟ حلیمہ سعدیہ ہے نا، جنہوں نے سرکار کو سب سے پہلے گود میں لیا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں پھر سرکار نے سیدہ کو دیکھا، سبحان اللہ، ایک ولی کی نگاہ دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ یہاں نبی کی نگاہ نہیں، یہاں رسول کی نگاہ نہیں، یہاں امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، نگاہ ڈالی۔ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، میں اشارتاً بیان کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں وہ جس چیز کی کمی میری وجود میں تھی، اللہ نے وہ دودھ کی نہریں ہی جاری کر دی۔ دافع البلا بھی ہیں، والوبا بھی ہیں، والقحط والمرض والعلم بھی ہیں، میں کیا کیا شان بیان کروں۔ وہ سید العرب والعجم بھی سرور جو اعلیٰ حضرت نے کہا، تو سیدہ آمنہ کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا؟ ہوں درود تجھے پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے آقا میرے شکم اطہر میں تھے مجھے یہ آواز آئی، آمنہ تجھے مبارک ہو جو تیرے شکم میں ہے، ھذا سید العالمین، یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے۔ اور پھر دیکھیے درود تھا کہ میں تھوڑی تھوڑی تشریح کر رہا ہوں، بندہ مر جائے، کوئی بھی مر سکتا ہے، آپ بھی محلے میں یہاں پہ دیکھیں جب بندہ مر جاتا، کوئی نمازی، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، ایک فطری بات ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں یار جنازہ کتنے بجے ہوگا، جی اتنے بجے، اچانک اعلان ہو جاتا ہے، اچانک کہ جی 8 بجے ہوگا، پہلے اعلان تھا 10 بجے، یار ایک ہی ہے کہ یاروں نا سنیا کہ باڈی خراب ہونے کا خطرہ ہے، وہ ہلکی ہلکی سمیل آنی شروع ہو گئی، ہوتا ہے کہ نہیں بولیے؟ میرے آقا علیہ السلام سبحان اللہ، میں بڑے طریقے سے ذکر کرنے لگا ہوں، وصال ہوا نا تو غسل کے لیے کون آیا پتہ؟ مولا علی پاک۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے آقا کو غسل دیا، شکم اطہر پہ اپنا ہاتھ رکھا معذرت کے ساتھ، کوئی پیٹ کو دبائے غسل دیتے وقت تو جو معاملات ہیں آپ جانتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ رکھا نا، کہتے ہیں اس جگہ سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے، اس جگہ سے خوشبوؤں سے سارا جگ، وہ ساری جگہ مہک گئی۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھ سے، اور مولا کا ذکر ہو تو سیدہ کا ذکر نہ ہو، ہے جی، سیدہ کا ذکر بھی تو کریں، سبحان اللہ تو خیر، ساری دنیا مدینے والے کے پاس جاتی ہے، کبھی سوچو نا مدینے والا کدھر جاتا ہے، تو مدینے سلام کرنے جا، مدینے والے سے پوچھتے ہیں آقا اللہ آپ کو سلام کرے، فرشتے آپ کو سلام کریں، ابراہیم علیہ السلام شب معراج آپ کو سلوٹ کریں، سلوٹ ہی ہے نا، ویلکم کریں۔ آپ کے امتیوں کے بارے میں قرآن نے کہا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یہ جو مومن ہے نا جب قیامت کے دن آئیں گے رب سے ملیں گے، تحیتہم ان کو ویلکم کیا جائے گا۔ سلام کی تشریح خود قرآن نے بیان کی، وہ سلام کیسے ہوگا؟ کا سلام قولا من رب الرحیم، یعنی سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 پڑھ رہا ہوں۔ جب فرشتے سلام کریں گے، آقا کوئی ایسا بھی ہے جسے آپ سلام کرنے جاتے ہیں؟ تو کہا صحابہ نے ایک گھر تھا جہاں پہ صبح صبح کملی والے آتے تھے اور کہتے تھے اے نبی کے گھر والوں تمہیں سلام۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں رات، یعنی سر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی سمجھ لیں 12 بجے کا ٹائم تھا، آدھی رات گزر چکی تھی، میں نے کہا میرے سرتاج، سبحان اللہ تو کہہ مولا علی سے، لیکن میں نے کوشش کی کہ اہل بیت کا ذکر بھی ہو جائے۔ میرے سرتاج اگر آپ کی اجازت ہو، جب تدفین مبارکہ ہو گئی، میرے آقا قبر انور میں تشریف لے گئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سرکار کو مل کے نہ آئے۔ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ بتائیے، ان کی شان کا
تو مولا علی نے کہا اکیلے کیا جانا ہے، ہم بھی چلیں گے۔ جب گئی شہزادی صاحبہ، فرماتی ہیں لکھا ہے محدثین نے جب تربت مبارک کی مٹی سونگھی، جب تربت مبارک کی مٹی سونگھی، حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، سیدہ فرماتی ہیں میرے ابا جان، میرے آقا، جو بھی بندہ اس مٹی کو ایک مرتبہ سونگ لے پھر قیامت تک کسی خوشبو کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، اور اس شاعر تو کہتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ مٹی کی خوشبو آج تک ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، گلیوں میں خوشبو ہے پسینے۔ حیران میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، بس ایک آخری روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ بیت المقدس میں نماز کس نے پڑھائی؟ بولو یار، سرکار نے پڑھائی۔ پتہ ہے مقتدیوں میں کتنے کتنے بڑے پیغمبر ہیں، شانوں چل جاؤں گا پر ادھر بھی میری نظر ہے۔ نہیں ساتھوں جی کا بیان ہے، چھٹی ہوگی، سبولت چھٹی۔ ٹھیک ہے، میں تو کوئی نہیں۔ حضرت معانی نے کہا تھا شہد کے محبت کے بول اکثر ہونٹوں سے نکل جاتے ہیں، محبت کے بول اکثر ہونٹوں سے نکل جاتے ہیں، اور محبت اپنے ممدوح یعنی جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کے لیے رسمی الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے دل سے القابات نکلتے ہیں۔ آپ کسی بچے کو کہہ دیں سونا، شہزادہ، منمونا، اب کوئی پوچھے جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کو تم کہہ رہے میرا سونا، میرا چاند، کہتے نہیں ہو؟ بندہ پوچھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا، تو اسے کہنا ادھر لکھا ہوا ہے۔ تم اس سونے کو سونا کہتا ہے جو ہو سکتا ہے بڑے ہو کے سونا نہ بڑھے۔ رب کہتے ہیں محبوب گھڑیاں گزرتی جائیں گی، تیرے ذکر میں، تیرے حسن میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں بندہ جوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑھاپے میں ختم ہو گیا۔ نہیں، ادھر بڑھاپا آیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، محمور رکھی ان منظر۔ تمہیں آتا ہوں نہیں دمر صاحب، بیت المقدس میں نماز پڑھائی، اور میرے پیر و مرشد پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ کھینچا، میں صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جو بندہ پیچھے کھڑا ہو نا اس کو مقتدی کہتے ہیں، اور جو آگے کھڑا ہو اس کو امام بھی کہتے ہیں، اور مقتدا بھی کہتے ہیں۔ مقتدا کا مطلب جس کی اقتدا کی جائے۔ بولیے کیا معنی ہے؟ تو مہربانی کیا کرو پھر امام سے پہلے نہ رکوع میں جایا کرو نہ رکوع سے اٹھا کرو، امام سے پہلے سلام بھی نہ پھیرا کرو۔ امام دائیں طرف ہوتا ہے، آپ بائیں طرف سلام پھیر کے بیٹھے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مقتدی جو پیچھے، مقتدا جو آگے، پیر صاحب نے نقشہ کھینچا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا فیض جو جاری ہے تو ہماری طرف سے بھی گلدستہ پیش، وہ
امامت کی شب وہ صفے انبیاء، وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے۔ ہو سکتا ہے آج کل نہ کوئی علم زیادہ آ گیا ہے، کوئی کہ جی مقتدی تو جب نماز میں ہوتے ہیں امام کی طرف دیکھتا ہی نہیں، کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا، خیالوں پہ کون سی پابندی، لیکن یاد رکھنا یہ تم کہہ دیتے ہو آدھا گلاس خالی ہے، اگر سوچ بدل لی جائے نا تو آدھا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے، آدھا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، درود شریف پر توجہ کرنا جی۔ سید نصیر الدین شاہ صاحب نے ایسے نہیں لکھا، ان کے ذہن میں بخاری کی حدیث تھی، جب صحابہ نماز پڑھتے فَأُسَارِقُهُ النَّظَرُ، صحابہ چوری چوری، سارق چور کو کہتے ہیں نا، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرُ، صحابہ چوری چوری حالت نماز میں کملی والے کا چہرہ دیکھا کرتے۔ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، جب صحابہ سے پوچھا گیا کہ ظہر میں تو عصر میں آواز نہیں آتی، تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں بِإِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ، پڑھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بِإِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ، ہوتے ہم نماز میں ہیں، کملی والے کی ریش مبارک ہلتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے نبیوں کا امام قرآن پڑھ رہا ہے۔ مقتدی مقتدا دیکھتے، اگے بڑی بڑی گل کی تھی انہوں نے، نور ہی شپڑے پا کے جاوے، جی کسی کا جوڑا ہو تو سونا ہوئے نا، بندہ کہتا یار میں تے ایویں خرچہ ہی کیتا ہے، یہ تو کم ود گیا ہے۔ نور ہی نور تھا دیکھتے، لو جی میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں اب آ رہا، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے پہلے سنا ہوا یا نہیں، اور میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ آپ پہلی مرتبہ مجھ سے سنیں گے، مگر مزہ بڑا آئے گا، کیونکہ میں آج فجر سے پہلے اس چیز کو پڑھ کے آیا ہوں۔ بیت المعمور آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، پڑھ دوں قرآن کی آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ سورت طور میں موجود ہے۔ اب یہ بیت معمور ہے کیا؟ معمور کا مطلب ہے فل بٹا فل، بیت کا مطلب گھر، فل بٹا فل کا مطلب کیا ہوا؟ بیت المعمور کبھی فرشتوں سے خالی نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ تو کبھی کبھی خالی ہو جاتا ہے نا، بولو کرونا آیا تھا خالی ہو نہیں گیا تھا، وہ خالی، اور وہاں پہ کرونا بھی کوئی نہیں، کرونا بھی کوئی نہیں، خالی کوئی نہیں۔ بیت المعمور میں جب میرے آقا پہنچے،
क्या कहूँ तुझे। تو فرشتوں نے جبریل علیہ السلام سے مشورہ کیا. آپ کو پتہ ہے نا پھر جب کوئی بڑے آتے ہیں تو پھر گھر والے سے مشورہ بھی تسی ذرا گزارش کرو. فرشتوں نے کہا یہ بھی ہاں بھی بتاؤ. کہا ہم نے سنا ہے وہ بیت المقدس میں آج سرکار نے جماعت کرائی. ہمیں پتہ ہے ہم نے دیکھا جن کے غلاموں کی نظریں بیت المعمور سے مسجد اقصی آ سکتی ہیں اس آقا کی نظریں آج مدینے سے یہاں بھی آ سکتی ہیں. ہمیں پتہ ہے بیت المعمور میں فرشتوں نے کہا آج بھائی بڑی جماعتیں ہوئی ہیں بڑے نبی پیچھے کھڑے سارے رسول پیچھے کھڑے. جبریل نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ عرض کرو نا ثانوی نماز پڑھا دو. عرض کیجئے نا ثانوی مقتدی بن لین دیو. آقا فرشتے ہیں گزارش کر رہے ہیں 2 رکعتیں ان کو بھی پڑھا دیں. میں نے زبان روک لی ہے, میں نے نفل نہیں کہا, میں نے فرض نہیں کہا. جو سرکار پڑھا دیں وہ نفلوں فرضوں سے بہت اونچا ہے. فرض کی تو تعریف ہو جائے گی, جو سرکار پڑھا دیں وہ پتہ نہیں کیا ہے. کرم نوازی ہے نا. میرے آقا نے بیت المعمور میں فرشتوں کو جماعت کرائی. سبحان اللہ حیران میں. اب میرے آقا کے دل میں خیال آیا امتیوں میلاد منانے والوں مایوس نہ ہو, وہ تمہیں کہاں کہاں یاد کرتے. اعلیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ قریب بھی ہیں بہت اونچے مقام پہ بھی ہیں, سب سے اولا مطلب یہ ہے وقت نہیں لے جاتا. اولا اتنے ہیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اعلیٰ اتنے ہیں کہ عرش بھی نیچے ہے. بندہ بلندیوں پہ چلا جائے پھر کسی مارے کو یاد رکھے بڑی بات ہے. ورنہ شاعر نے تو کہا تھا ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا. پہنا پرا دیکھو جائے ہوں دے ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے. یہ قانون دنیا والوں کے چلتے ہیں, کملی والے کی بارگاہ میں سارے قانون بدل جاتے ہیں. قانون بدل جاتے ہیں. دل میں خیال آیا یا اللہ یہ جو ثواب تو نے بیت المعمور کے فرشتوں کو عطا کیا ہے یہ ثواب میرے امتی کیسے حاصل کریں. خیال دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا ہے شادی بیاہ وہ تبرک دیتے ہیں شادی کا جس کو بدعت کہتے ہیں. تو بندہ خود نہیں لیتا, کہتا میں جب گھر جاؤں گا نا تو چھوٹا پوتا دوتا انتظار میں ہوگا کہ تسی کی لے کے آئے ہو, سرکار تم سے بڑا پیار کرتے ہیں. عرض کیا یا اللہ یہ بیت المعمور میں جو فرشتے نے پڑھا ہے اور پیچھے کس کے پڑھا ہے سر کتنا ثواب ہوا. اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا, دل میں خیال آیا. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا میرے معبود کو کہہ دیجئے اے محبوب پیارے جو آپ کا امتی جمعہ کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کیا کرے گا اس کو بیت المعمور کے فرشتوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا.
حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار. کہتے ہیں کملی والے رات کو میرے ساتھ سویا کرتے. ایک دفعہ سرکار دا کسی چیز میں ہاتھ لگ جاوے، سیدنا انس کا دسترخوان نہیں تندور میں ڈال دیتے تھے. کہا جی یہ کیا کرتے ہو؟ کہا دھونے کی ضرورت ہی نہیں، تندور میں ڈالتے ہیں صاف ہو جاتا ہے. کیوں نہیں جلتا؟ کہا سرکار کے ہاتھ لگے. تو ابو طالب کو گلے لگا کے سوئے، اس کی شان کا عالم کیا. ایک رات کی بات نہیں، 2 راتوں کی باتیں نہیں. سوئے جسم ہو مقدس پہ بات کر رہا، سونا جسم تے پکیزہ جسم. کنا پکیزہ جسم؟ کہا بیٹے آج میرا دل کرتا ہے تم کرتا اتار کے میرے ساتھ لیٹو. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے میرے آقا بڑے شرمیلے، کماری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے. صحابہ کہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں ہم آپ کو نام بھی تو نہیں نہ کر سکتے. بتاؤ جو کافر ہو اس سے ایسی باتیں ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آقا میں آپ کو نام بھی نہیں کر سکتا. میرے آقا کہہ رہے ہیں ابو طالب کو. لیکن ایک مہربانی کیجئے، آپ ذرا آنکھیں ادھر کیجئے، میں محمد کرتا اتار. کہتے ہیں جب کرتا اتار لیا ابو طالب کہتے ہیں مصطفیٰ نے مجھے گلے سے لگا. سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس مجھے اور کچھ نظر نہیں آیا سوائے نور کے. نورے تھا دیکھتے. کہتے ہیں میں نے جب دیکھا نور ہی نور ہے اور خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں. جسمہ مقدس معطر. خطبہ حجت الوداع ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن کبھی ان کو یہ بھی تو بتاؤ نا کہ جب سرکار خطبہ دے رہے تھے تو صحابہ کدھر بڑھ چڑھ کے جا رہے تھے. اب دیکھو نا یہاں پہ کوئی کمرہ ہو سارے بندے دوڑے ادھر کی طرف، تو ہم ویسے پاکستانی ہیں، سارے کہتے ہیں پتہ ادھر کیا ہو گیا. صحابہ کدھر جا رہے تھے چھلانگیں لگا لگا کے. حدیث میں ہے صحابہ کوشش کر رہے تھے، سرکار نے اپنی اونٹنی کے ساتھ جو ٹیک لگائی ہوئی تھی بغل کے نیچے آ کے کھڑے. غصہ نہ کرنا، بغل میں جو پسینہ ہوتا ہے اس کی کیفیات کا آپ کو پتہ ہے. بغل کا پسینہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم باری باری سرکار کی بغل کے نیچے، اور سرکار نے باندھا ہوا بھی احرام ہے، بغل کے نیچے کھڑے ہوتے. جو پسینے کے قطرے تھے وہ موتیوں کی طرح چمک رہے تھے. پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اور ان قطروں سے کستوری سے زیادہ خوشبوئیں آ رہی. جسمہ مقدس معطر. اور اس میں ایک اور حدیث پیش کر کے، کیونکہ 7 بجے کا آپ نے کہا ہے. ایک صحابی ہیں، ان کی 4 بیویاں ہیں، بڑی تیز خوشبو، بڑی تیز خوشبو، بڑی تیز خوشبو لگاتی ہیں. اور لگانی چاہیے، اپنے خاوند کی خوشنودی کے لیے لگانی چاہیے. لیکن جب وہ صحابی گھر میں آتے ایک دوسری کی طرف، دوسری تیسری کی طرف،
گئی سی ساری خوشبو کتنے گئی آئے وہ ساڑیاں خوشبو ایک انداز بیان ہے میں تو بڑی قیمتی لے آندی سی میں تو بڑی قیمتی لے آندی سی کہتے چلو کل صحیح مقابلہ ہو جائے پھر خوشبو لگائی اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو پتہ ہے عرب کے لوگ خوشبو قیمتی استعمال کرتے ہم لوگ ان دکانوں کو دیکھیں تو اندر نہیں جاتے جو بڑی بڑی دکانیں ہوتے ہیں وہ تو ہزار ریال کا تولہ خوشبو دیتے ہیں جو امام کعبہ خوشبو لگاتا ہے کتنی بڑی خوشبو یہ خوشبو وہ تو عرب اعلیٰ سے اعلیٰ منگوائی گئی کہ آج مقابلہ ہو جائے گا خوشبوؤں کا مقابلہ ہو جائے گا سیدنا عتبہ بن فرقت رضی اللہ تشریف لائے نا ہے کہ خوشبوؤں ختم ہو انہیں گئے روزانہ جو خرچہ کری جاندے ہو تے پوچھ بھی لو بھی تسی کتوں لے کے آندے پوچھ لو نا دکان کس دکان سے اتنی اعلیٰ خوشبو لے کے آتے ہو ہمیں بھی تو بتاؤ ہم تمہاری بیویاں ہیں کہا بتائیے نا عتبہ یہ خوشبوئیں کہاں سے لے کے آتے ہو کہا یہ دکانوں سے نہیں ملتی یہ دکان سے نہیں ملتی کہا بچہ تھا میں ابو میرے لے کے گئے مجھے کملی والے کی بارگاہ میں تھوڑے پھنسیوں سے بھرا ہوا تھا مدافع بلا بھی ہیں والوبا بھی ہیں والمرض بھی ہیں تھوڑے پھنسیوں سے بھرا ہوا تھا آپ کو پتہ جس بچے کو سارا جسم تھوڑے پھنسیوں سے بھرا ہوا ہو اور پیپ نکل رہی ہو اسے تو گھر والے نہیں اٹھاتے کہ کسی اور کو نہ نکل جائے سرکار نے کہا اس کو لٹا اس کو لٹا دو عتبہ بن فرقت کہتے ہیں مجھے نہیں پتا بس سرکار نے یوں سرکار نے یوں ہاتھ پھیرا مرض ختم تھوڑے پھنسیاں ختم پھر اس دن سے لے کے آج تک خوشبو ختم نہیں ہوئی خوشبوؤں کے حلے آ رہے جسم ہو مقدس و معطر و منور چونکہ 7 بج گئے ہیں دعائیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو سرکار کی شان عظمتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری حیران